آدم اور حوا کی زمین پر پہلی ملاقات۔ آدم اور حضرت حوا کی زمین پر پہلی ملاقات حدیث اور اسلامی روایت کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو سب کچھ بتائیں گے کہ اما حوا اور اب آدم کی پہلی ملاقات زمین پر کیسے ہوئی اور کیا کیا معجزات ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبائیں، اور ہم آپ کو حدیث کے مطابق اور سب کچھ ٹھیک بتائیں گے اور آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام مذہب کے سری لنکا میں اتارا گیا اور کہاں سے کیسے حضرت اما حوا کو ملے، زمین پر کہاں اترے گئے، یہ ساری معلومات ہم آپ کو دیں گے۔ اسلامی روایات اور مفسرین کے بیان کے مطابق جب حضرت آدم اور حضرت حوا کے جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو دونوں کو زمین کے مختلف مقامات پر اتارا گیا۔ زمین پر کہاں اتارے گئے؟ علماء تفسیر اور بعض روایات کے مطابق حضرت آدم کو سرنزیب آج کا سری لنکا میں اتارا گیا، حضرت حوا کو جدہ سعودی عرب کے علاقے میں اتارا گیا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی تلاش زمین پر سفر کرتے رہے۔ پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ اکثر اسلامی روایات کے مطابق دونوں کی پہلی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ اس وجہ سے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جبل رحمت کے قریب ملے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ عرفات کا نام طرف پہچان سے نکلا ہے۔ حدیث اور آثار میں ذکر، صحیح حدیث میں اس وقفے کا مکمل تفصیل نہیں آئی، لیکن مفسرین جیسے بن کثیر نے اپنی کتاب کنز الانبیاء میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ بعد اشارے صحابہ تابعین میں بھی اس کا بیان ملتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات عرفات میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد کیا ہوا؟ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ قرآن میں اس توبہ کا ذکر آتا ہے سورۃ الاعراف: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس واقعہ کی اہمیت، اس واقعہ کی یاد میں آج بھی حج کے دوران مسلمان میدان عرفات میں وقف کرتے ہیں۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اما حوا اور باپ آدم کو جنت سے بھی نکالا گیا، اور کس لیے نکالا گیا یہ بھی ساری معلومات ہم آپ کو دیں گے۔ یہ واقعہ اسلام کے قدیم رفعیت مفسرین کے بیان میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پر نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ جنت سے زمین پر بھیجے جانا، جب شیطان نے وسوسہ دیا تو حضرت آدم اور حضرت حوا اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اب تم زمین پر جاؤ اور وہاں زندگی گزارو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کو دشمن ہو اور زمین میں ایک وقت تک تمہارے لیے یہ ٹھہرانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ زمین پر الگ الگ مقامات میں اتارنا، مفسرین کا مطابق حضرت آدم کا سرزاب آج کا سری لنکا میں اتارا گیا، حضرت حوا کا جدہ میں علاقے میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور زمین پر ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ لمبی جدائی اور تلاش کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم زمین پر آ کر بہت روئے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ وہ پہاڑوں، میدانوں اور وادیوں میں سفر کرتے رہے تاکہ حضرت حوا کو تلاش کر سکے۔ اس طرح حضرت حوا بھی اللہ سے دعا کرتی رہی کہ دوبارہ اپنے شوہر سے ملاقات ہو جائے۔ عرفات میں پہلی ملاقات
آخر کار اللہ تعالیٰ نے دونوں کو میدان عرفات میں ملا دیا۔ اس جگہ ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ اس مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ عرفات نام کیوں پڑا؟ علماء کہتے ہیں کہ جہاں دونوں ایک دوسرے کو پہچانا تعارف ہوا، اس وجہ سے اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ حضرت آدم کی توبہ۔ اس ملاقات کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ قرآن میں ان کی دعاؤں میں بیان ہوئی ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس وقت کی یاد آج بھی باقی ہے۔ اس جگہ کی وجہ سے حج کے دوران مسلمان میدان عرفات میں وقف کرتے ہیں، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج کا اصل رکن عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، حضرت حوا سے پھر ملا دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا میں زمین ملے تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق حضرت حوا کے ہاں ایک وقت میں جڑواں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تھے۔ پہلی اولاد حضرت آدم اور دو بیٹوں کا نام تھے قابیل حابیل۔ حابیل بہت نیک، نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، جبکہ قابیل کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ تھی۔ نکاح کا مسئلہ۔ اس وقت زمین پر انسان صرف حضرت آدم کی اولاد ہی تھے، اس لیے اللہ کے حکم سے ایک بیٹے کا نکاح دوسرے حمل کی بیٹی سے کیا جاتا تھا۔ روایت کے مطابق قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی۔ حضرت آدم چاہتے تھے کہ اس کا نکاح حابیل سے ہو۔ قابیل کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس کے بعد حسد پیدا ہو گیا۔ قربانی کا حکم۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے حضرت آدم نے دونوں سے کہا کہ اللہ کے لیے قربانی پیش کرو۔ حابیل چراغے تھے، انہوں نے اپنی بہترین بھیڑ قربان کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے کمزور اور خراب ناج پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ قرآن کا بیان۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر آیا ہے، اللہ صرف منقع لوگوں کو قربانی قبول کرتا ہے۔ حسد اور پہلا قتل۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوگی تو اس نے بہت غصہ آیا، اس نے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کے دل میں حسد اتنا بڑھ گیا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر انسان کا پہلا قتل تھا۔ لاش کا کیا کرے؟ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ پریشان ہو گیا کہ لاش کہاں چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھانے کے لیے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوہ دوسرے کوے کو مار کر زمین پر گڑھا کھود کر دفن کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو سمجھ آیا کہ لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہے، پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنا بھائی کی لاش کیسے چھپاتے ہیں۔ اس وقفے کا سبق۔ اس وقفے سے ہمیں 3 بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ حسد انسان کو بہت بڑا گناہ کروا سکتا ہے۔ اللہ صرف خالص سے ہی عبادت قبول کرتا ہے۔ ظلم اور قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے۔ حضرت آدم کی وفات اور پہلی نماز جنازہ۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت آدم اور زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبی تا عمر فرمائی۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم تقریباً 1000 سال زندہ رہے۔
اس طول زندگی میں انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، نیکی اور سچائی کی تعلیم دی۔ حضرت آدم کے آخری دن جب حضرت آدم کی عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے محسوس ہوا کہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ میں محبت، مجھے جنت کی خوشبو کی خواہش ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر آئے۔ فرشتوں کی آمد، فرشتے حضرت آدم کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ انسان تاریخ میں پہلی وفات تھی جیسے انسانوں نے دیکھا۔ غسل اور کفن۔ حدیث اور اسلامی روایت کے مطابق فرشتوں نے حضرت آدم کی اولاد کو سکھایا کہ میت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ میت کو غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ فرشتوں نے خود حضرت آدم کو غسل دیا اور کفن پہنایا، پہلی بار نماز جنازہ۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کی اولاد کو بتایا، اے آدم کی اولاد، یہی تمہارا طریقہ ہے جب تم میں سے کوئی وفات پائے، اس طرح سے پہلے نماز جنازہ ادا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم کو زمین پہ دفن کیا گیا۔ بعد میں روایت کے مطابق انہیں مکہ قریب دفن کیا گیا۔ کچھ روایت میں بیت المقدس کا ذکر ملتا ہے۔ اس وقفے سے ہمیں باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ موت ہر انسان کو آنی ہے۔ میت کو غسل، کفن اور جنازہ دنیا سنت طریقہ ہے۔ انسان اپنی زندگی نیکی اور عبادت میں گزارنی چاہیے۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے نبی تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی زمین پر زندگی کی مکمل کہانی۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر آئے تو یہی انسانی نسل شروعات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر رہنے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ زندگی میں زمین پر کوئی شہر، گھر یا کھیتی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چیزیں سکھائی، کھیتی باڑی کرنا، جانور پالنا، گھر بنانا، آگ جلانا، کپڑے پہننا۔ حضرت آدم اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور سچائی کا درس دیتے تھے۔ اولاد کی پیدائش روایت کے مطابق حضرت حوا ایک کے وقت میں جڑواں بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے کیا جاتا تھا۔ اس طرح انسانوں کی نسل زمین پر بڑھنے لگی۔ حضرت آدم کی بہت زیادہ اولادیں ہوئی۔ بہت تاریخی روایت کے مطابق ان کی درجنوں بلکہ سینکڑوں اولادیں ہوئی۔ انسانوں کے لیے پہلی تعلیم حضرت آدم نے صرف اپنے انسان تھے بلکہ پہلے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دی، صرف اللہ کی عبادت کرو، جھوٹ اور ظلم سے بچو، حسد اور لڑائی سے دور رہو۔ اس تعلیم کو بعد میں آنے والے تمام انبیاء آگے پہنچانا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم کی زندگی میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جب ان کے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان جھگڑا ہوا۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم کو اس وقفے پر بہت غم ہوا۔ زمین پر انسانوں کا پھیلاؤ۔ وقت کے ساتھ حضرت آدم کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیل گئی، قبیلے اور خاندان بننے لگے، زمین پر انسانوں کی زندگی آباد ہونے لگی۔ حضرت آدم کی نصیحت۔ اپنی زندگی کے آخر میں حضرت آدم اپنی اولاد کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہو، نیکی کے راستے پر چلو، شیطان دھوکے میں نہ آؤ۔ یہی پیغام بعد میں آنے والے تمام نبیوں نے بھی دیا۔ بے شک شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، شیطان کے شر سے بچے۔ حضرت آدم نے کعبہ کیسے بنایا؟ اسلامی روایت اور مفسرین کے مطابق زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ قرآن میں ابھی اس کا ذکر آیا ہے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے۔ یہ بات
برکت اور سارے جوانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کعبہ کی پہلی بنیاد روایت کے مطابق جب حضرت آدم زمین پر آئے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک خاص جگہ بنانے کا حکم ملا۔ اللہ نے حکم سے حضرت آدم نے مکہ میں اس مقام پر عبادت گاہ بنائی جہاں آج کعبہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو وہ جگہ دکھائی، پھر حضرت آدم نے وہاں پتھروں سے ایک گھر بنایا۔ یہی کعبہ کی پہلی تعمیر تھی۔ فرشتوں کا طواف۔ اسلامی روایت میں آتا ہے کہ جب کعبہ بنایا گیا تو فرشتے بھی اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ حضرت آدم اور ان کی اولادیں بھی وہاں آ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس وجہ سے کعبہ کو اللہ کا گھر بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں کہا گیا وقت کے ساتھ ساتھ سیلاب اور زمانے کے اثرات کعبے کی عمارت مؤثر ہو گئی۔ پھر کئی سال بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر